آج بتاریخ 29 جنوری 2024 صحیح الامام البخاری کی عظیم الشان کتاب الرقاق کے تیسرے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل کا دعوت الجالیات ینبوع کے اندر یہ درس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور انہیں اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق بخشے۔ یہ باب جو اس کتاب کے تیسرے نمبر پر مؤلف رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا وہ حصہ ہے جو اس باب کے تحت مؤلف نے خود ہی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر باب اس معنی کے ساتھ مؤلف نے جو قائم کیا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس روایت کو، جو آنے والی روایت ہے، اس کو مرفوعاً کے بجائے موقوفاً بیان کیا ہے۔ مؤلف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ موقوفاً نہیں بلکہ یہ مرفوعاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ یہ بیان کرنا اور یہ ثابت کرنا مؤلف کا مقصد ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اس روایت کو مرفوعاً بیان کرنا ثابت ہے، اور جن لوگوں نے موقوفاً اسے روایت کیا ہے ان کے یہاں تقصیر اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ کا ان لوگوں کے رویے کے تعلق سے جو اس حدیث کے تعلق سے موقف رکھتے ہیں کہ یہ موقوف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا۔ منکب کندھے کو کہتے ہیں۔ کندھا کیا چیز ہوتی ہے؟ شولڈر، جی۔ گردن کے دونوں حصوں کی طرف، جس کو کتف کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کتف کا بیان گزر چکا ہے۔ تو پٹھوں اور کتف کے اس حصے کے مجموعے کو منکب کہا جاتا ہے۔ دائیں طرف سے لے کر کے بائیں طرف اس پورے حصے کو منکب کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے منکبیہ، کہ منکب ایک نہیں ہے، دو ہے، یعنی میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دونوں کندھا یعنی ایک جو اس حصے میں ہے دائیں طرف اور ایک جو بائیں طرف ہے، گویا کہ دونوں طرف کتف کا جو حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر کے کہا۔ تو یہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، بمنکبی اور
دوسرا بمن کی بیا، اصلاً وہ کیا ہے من کی بیا؟ بمن کی بینی، منکب مفرد ہے اور اس کا تثنیہ ہے من کی بین. اس کا تثنیہ کیا ہے؟ من کی بین، دو منکب. اب اس کو منکبین کو مضاف کرنا تھا یا کی طرف، میرے دونوں منکب کو پکڑا، تو منکبین کو یا کی طرف مضاف کرتے ہوئے بیچ میں جو نون ہے، نون تثنیہ، وہ ساقط ہو جاتا ہے. نون جمع ہو، نون تثنیہ ہو، یہ ساقط ہو جاتا ہے. تو اب جب اس کو ساقط کر دیں گے تو کیا بچے گا؟ من کی بئی. جو اس کو ساقط کر دیں گے نون کو تو کیا بچے گا؟ من کی بئی. اور اس کے ساتھ یا ملا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ من کی بئی یا. تو یہ ہے، یعنی میرے دونوں کاندھوں کو پکڑا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کاندھوں کو پکڑا، یا پہلے قول کے مطابق منکبی میرے کاندھے کو پکڑا. مفرد اگر کہتے ہیں تو منکبی، اور تثنیہ اگر کہتے ہیں تو منکبی، دونوں ثابت ہیں، پڑھ سکتے ہیں دونوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، کندھے کو پکڑ کر کے آپ نے فرمایا. ایک بات یہاں ٹھہر کر کے یہ اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب آپ کسی کو کسی بات یا کسی کام کی طرف متوجہ کرتے یا ان کی توجہ اس طرف زیادہ دلانا چاہتے تو کچھ بولتے یا کچھ کرتے، اس کے بعد اس کی طرف توجہ دلاتے. جیسے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کاندھا پکڑا. بھئی کاندھے کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مقصود اس کے ذریعے سے ہوتا تھا زیادت الاہتمام اور زیادت الاختصاص. دونوں موضوع اہم ہے، زیادت الاہتمام کہ موضوع پر دھیان دیجئے بہت اہم ہے، اور زیادت الاختصاص آپ سے ہمارا خصوصی اور گہرا تعلق ہے. یہ دو چیزیں مقصود ہوا کرتی تھی، یعنی اپنائیت کا ثبوت اس کے اندر پایا جاتا ہے. آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، میں چاہتا ہوں آپ سے کوئی بات کہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، یا ویسے ہی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اور پھر کوئی گفتگو کرنے لگے. تو اس سے یہ دونوں چیزیں مقصود ہو سکتی ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز مقصود ہو سکتی ہے. یا تو موضوع کو زیادہ اہم ہونے کی وجہ سے ان کو اس طرف لانا مقصود ہے، اور یا پھر دوسرا والا کیا ہے؟ جی جی بالکل بالکل. نہیں، یہی مقصود تھا کہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متوجہ کر لیا، لیکن کیا ہم لوگ آپس میں متوجہ ہو سکے یا نہیں، اس کے لیے میں نے ٹھہر کر کے پوچھا. تو دوسرا تھا زیادت الاختصاص، خصوصیت والی بات. یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے دعا دے رہے ہیں، خبر کر رہے ہیں. اس طرح کا کلمہ یا اس طرح کے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتے تھے
کہ آپ کچھ بول رہے ہیں دعائیہ کلمہ یا اپنی کوئی بات ان کے تعلق سے، اور یا پھر کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ حدیث جبریل کس نے پڑھا ہے؟ ماشاء اللہ، ایک دو لوگوں نے پڑھا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں نے پڑھا، ہاں یاد بھی ہے۔ کیا اس موضوع میں اس حدیث کے اندر کوئی چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ احسنت، کہ گھٹنے سے گھٹنا ملائے اور اپنے ہاتھوں کو ان کے زانوں پہ رکھے، ووضع یدیہ علی ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پہ ملیں گی۔ اس کا مقصد ان دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا پروگرام رکھیں، بچوں سے بات کرنی ہے، بڑوں سے بات کرنی ہے، گھر کے افراد سے بات کرنی ہے، دوستوں اور ساتھیوں سے بات کرنی ہے، کسی سے۔ تو اب جیسے مثال غفر اللہ لک، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایک جملہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے۔ کچھ نہیں لگتا یہ سب کہنے میں، لیکن اگر ہماری زبان سے یا ہم میں سے کسی کی زبان سے کسی شخص کے لیے ایسے کلمات جو دعائیہ کلمہ ہے، یا آپ سے ہمارا دیرینہ تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں کچھ بات کروں، تو ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھتے ہیں اپنی عملی زندگی کے اندر، تو یقیناً اس کے تربیتی بہترین فوائد سامنے آ سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ غریب ہو یا مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی شخص ہو یا مسافر ہو۔ یہ دو الگ الگ چیز ہے یا دونوں ایک ہی ہے؟ غریب اور عابر و سبیل، عبرہ یا عبروں کے معنی ہوتے ہیں پار کرنا، سبیل کے معنی راستہ، راستہ طے کرنے والا۔ تو جو سفر کرتا ہے اس کا راستہ طے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی شخص سفر پہ چل رہا ہے اور اس کا راستہ اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے، راستہ وہ طے کر رہا ہے، عابر و سبیل میں۔ اور غریبوں کے اندر کہ وہ شخص جہاں گیا ہوا ہے وہاں کے لوگ اسے نہیں پہچانتے، اسے نہیں جانتے، اجنبی ہے ان کے بیچ میں۔ یہ دونوں ایک چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ دونوں الگ الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ دونوں ایک ہے یا الگ؟ ایک ہے، صرف جملے الگ الگ ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اگر کچھ ذہن میں آ رہا ہو تو ذرا بتائیے کیا الگ ہو سکتا ہے؟ جی جی جی، ایک غریب ہے امیر نہیں، دوسرا امیر ہے غریب نہیں، ایسے
ایک جگہ سے تھوڑا ٹھہرتا پھر نکلتا ہے، غریب لوگ بھی ایسا بھی رہتا. جی سیدھی بات ہے کہ ایک مسافر ہے، ایک جو ہے مقیم رہے، مسافر رہے مگر اجنبی. شیخ آگے بالکل نہیں رکتا، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے. دوسرا غریب جو ہے وقتاً فوقتاً رکتے ہوئے جاتا ہے، یہاں یعنی وہ بھی چل ہی رہا ہے. وہ بھی چل رہا ہے اسٹاپس کے ساتھ. دیکھیے اچھی کوشش ہے. انسان کے اندر 3 حالتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر 3 حالتیں ہر انسان کے اندر آتی ہیں. یا تو اپنے وطن کے علاوہ میں ٹھہرا ہوا ہو، بھئی ہر شخص کا کہیں نہ کہیں وطن ہوتا ہے، اپنے وطن کے علاوہ میں ٹھہرا ہوا ہو، ایک حالت یہ ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ شہر میں رکا ہوا نہیں، ٹھہرا ہوا نہیں، بلکہ چلنے کی کیفیت میں ہو، یعنی سفر اس کا جاری ہو، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا. اور تیسرا یہ کہ اس کا اپنا وطن ہو جہاں وہ اقامت پذیر ہو. یہ 3 شکلیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں: وطن، اقامت اور مرور. وطن، اقامت اور مرور. یہاں ایک چیز ابھی ذہن میں آئی اور میں اشارہ کرتا ہوں، مطالعہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. بلدان پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ان تینوں حالتوں کی رعایت کی ہے. بلدان بلد کی جمع ہے، مراد شہر کے حالات. شہر کے حالات، شہروں کے حالات پر کتابیں بہت لکھی گئی. کسی کتاب کا نام ہے کسی کے ذہن میں؟ بارک اللہ فیک، زبردست، بہترین. تاریخ بغداد. اب تو نام کئی کھائیں گے. بہترین ہے، بہترین چیز ہے. مختلف شہروں کے حالات پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک مشہور ترین کتاب جو لوگوں میں مقبول بھی ہے اور موجود بھی ہے اور مخدوم بھی ہے اور اس سے لوگوں کا استفادہ بھی بہت ہے. شیخ صاحب نے جس کتاب کا نام لیا ہے تاریخ بغداد، وہی نام ہے. خطیب بغدادی نے یہ تاریخ لکھی ہے تاریخ بغداد کے نام سے. ایک نام سے اور چھپا ہے، وہ تاریخ و مدینۃ السلام. اس نام سے بھی کچھ لوگوں نے چھاپا ہے. کچھ لوگوں نے کتاب تاریخ بغداد اس نام سے بھی چھاپا ہے اس کو، اور الگ الگ جلدوں میں چھاپا ہے مختلف. تو یہ نام جو میں نے ذکر کیا کتاب تاریخ بغداد کا، 463 ہجری میں ان کی وفات ہے، خطیب بغدادی کی، یعنی 5ویں صدی ہجری کے عالم ہے. 63. اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا ہے، جو بغداد میں اقامت پذیر تھے یعنی جن کا وطن تھا، ان کے تعلق سے انہوں نے بہت معلومات لکھی ہیں. بغداد کے اندر رہنے والے لوگوں سے متعلق، جن کا وطن بغداد تھا، ان کے بارے میں جو بھی اہم ترین معلومات ہیں وہ ساری معلومات انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. نمبر 2،
وہ لوگ جو وقتی طور پر بغداد میں، عارضی طور پر بغداد میں ٹھہرے، یعنی وطن ان کا نہیں تھا لیکن اقامت پذیر ہوئے وقتی طور پر، وطن کے طور پر نہیں، ضرورت کے طور پر۔ اور تیسرے وہ جن کے راستے میں بغداد پڑ گیا، وہ کہیں جا رہے تھے اور بغداد راستے میں ہے تو لا محالہ وہاں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے اور ہر ایک کی مفصل سوانح حیات اس کے اندر ذکر کی ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جس کا تعلق اس شہر سے ان تینوں شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل سے ہے تو کتاب میں ان کا نام اور ان کی سوانح موجود ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہی تین شکلیں پائی جاتی ہیں دنیا کے حوالے سے، کہ انسان یا تو مقیم رہے گا یا وہاں کا مواطن رہے گا، اور یا پھر مرور کے طور پر اس کا وہاں سے گزر ہوگا۔ یہ تین شکلیں ہر انسان کی اس دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ مقصود کیا ہے شریعت کا؟ یہاں کہا گیا کأنک غریب او عابر سبیل، شکل اس کی تین ہے لیکن ہمیں دو کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تین نہیں۔ دیر ہے نا، تأمل کریں اس پر کہ شکل تین ہے لیکن دو کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کأنک غریب، گویا کہ آپ وہاں کے مواطن نہیں، مقیم ہیں، اور یا پھر آپ مسافر ہیں لیکن وہاں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ ان دونوں شکلوں میں سے کسی ایک شکل کے تحت آپ اس دنیا کے اندر رہیے، اس کو اپنا وطن مان کر کے نہیں۔ یہ ہے مقصود، دنیا کو آپ اپنا وطن نہ بنائیں۔ یہ پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کو آپ اپنا کیا نہ بنائیں، وطن نہ بنائیں، کیونکہ آپ کا وطن یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ کا وطن مرنے کے بعد رب کریم نے اپنے پاس بنایا ہوا ہے، اس وطن کی طرف آپ چل رہے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ مسلسل سفر کی حالت میں ہیں۔ اب یہ سفر اپنی دونوں شکلوں کے ساتھ میں موجود ہے۔ پہلا آپشن وہ جو غریب کی ہے، اور دوسرا آپشن وہ جو عابر السبیل کی ہے۔ مسافر نہیں کہا، عابر السبیل کہا تاکہ وہ انسان سمجھ سکے کہ اس کا سفر جاری ہے، اس کا سفر جاری ہے، رکا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ٹھہری پوزیشن میں نہیں ہے۔ غریب کا معنی کیا ہے؟ غریب غربت سے ہے، غریب غربت سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اجنبیت کے، جس کے معنی ہوتے ہیں اجنبیت کے، یعنی لوگ اس کو نہیں پہچانتے اور وہ لوگوں کو نہیں پہچانتا۔ یہ معنی ہے غریب کے۔ غریب کس سے ہے؟ غربت سے۔ غریب کس سے ہے؟ غربت سے، یعنی ہمارے جاننے والے لوگ، ہمارے پہچان والے لوگ نہیں ہیں۔ تو جب جاننے اور پہچاننے والے نہیں ہیں تو انسان اپنے آپ کو کیا محسوس کرے گا؟ اکیلا محسوس کرے گا۔ اسی کو اجنبیت کہا جاتا ہے، اسی کو اجنبیت کہا جاتا ہے۔ جب انسان کے آس پاس میں رہنے والے افراد اس کو بالکل نہ پہچان رہے ہوں
اور وہ لوگوں کو بالکل نہ پہچان رہا ہو۔ نماز کا وقت قریب ہے، 10 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی بات کہی ہے تاکہ انسان دنیا میں زندگی جو گزارے گا وہ اس حیثیت سے گزارے گا کہ اس کے جاننے اور پہچاننے والے نہیں ہیں، کیونکہ جاننے اور پہچاننے والے کا ایک تقاضا ہے کہ ان سے انسیت اسے حاصل ہو رہی ہے اور لوگ اس سے انسیت حاصل کر رہے ہیں، دل لگنے اور دل لگانے، انسیت۔ تو جب جاننے والا معاملہ بیچ میں آئے گا تو انسان وہاں پہ ایک دوسرے سے تعلق بنائے گا اور ایک دوسرے سے انسیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اپنی اجنبیت کو کم یا ختم کر سکے، اپنے اندر کی اجنبیت کو دور کر سکے، جلد سے جلد لوگوں کے درمیان گھل مل سکے، اور وہ وحشت اور وہ گھبراہٹ اور وہ بے چینی جو عدم معرفت کی وجہ سے اس کے دلوں کے اندر آ رہی ہے اس کو کم کر سکے یا ختم کر سکے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو رب کریم انسانوں سے کیا چاہتا ہے کہ لوگوں سے وہ پورے طور پر متعارف ہو کر کے زندگی نہ گزارے، بلکہ اجنبیت کی زندگی دنیا کے اندر اس کی گزرے، اور وحشت جو اس کے دل و دماغ میں اجنبیت کی وجہ سے آ رہی ہے اس وحشت کے ساتھ وہ اس زندگی کو کاٹنے کی کوشش کرے، اور ایسا انسان ہمیشہ خوف زدہ ہوگا، اس کے دل و دماغ کے اوپر ایسی کچھ کیفیت رہے گی کہ کبھی بھی چہرے کے اوپر مسکراہٹ نام کی چیز نہیں آئے گی، گھبراہٹ رہے گی، اور بے چینی کے اثرات اس کے اوپر رہیں گے، اور سنجیدگی کے عالم میں وہ اپنے آپ کو عام حالات کے اندر وہ پائے گا، کیونکہ آگے کا جو یہ سفر ہے اس کا، وہ سفر اتنا پرخطر ہے اور اتنا بامشقت ہے کہ اگر اس نے لوگوں کے ساتھ اجنبیت کے بجائے تعارف کے سلسلے کو آگے بڑھایا تو زاد راہ اپنے ساتھ یا توشہ جو اس سفر کے لیے از حد ضروری ہے وہ ساتھ لینے کا معاملہ نہیں آ سکے گا۔ اس کے پاس زاد راہ لینے کے لیے جس سنجیدگی کی ضرورت ہے، جس محنت کی ضرورت ہے اور جس ڈیوٹی کی ضرورت ہے، وہ اپنائیت کے اس ماحول کے اندر اس کے اوقات ایسے نکل جائیں گے کہ اسے زاد راہ اپنے پاس جمع کرنے کا کچھ بھی موقع نہ ملے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے غربت کے اس مفہوم کو ہم اگر ذہن و دماغ میں بساتے ہوئے حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی سے جڑے ہوئے ایک مسئلے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کچھ الفاظ اور کلمات احادیث کے، قرآن مجید کی آیات کے ایسے ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے پہلی بار میں نے اس کو دیکھا ہے،
پہلی بار وہ ہمارے کانوں سے ٹکرا رہا ہے. ہمارے اور اس کے درمیان پہچانات نہ ہوتے حیدرآبادی زبان میں کسی بھی طریقے کا دونوں کے درمیان پرانا کوئی تعلق نہیں، اجنبیت ہے دونوں کے درمیان. تو سمجھ نہیں سکتا وہ اس کو یہ ہے کیا چیز. وہ اس کے سامنے سے چیز گزر جاتی ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس قدر دونوں کے درمیان اجنبیت ہے. تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس اجنبیت کو دور کیا جائے اور دونوں کے درمیان تعارف پیش کیا جائے، پہچان کا معاملہ. تو وہاں پہ کچھ کتابیں سامنے آتی ہیں جن کتابوں کا نام غریب القرآن اور غریب الحدیث قرار پاتا ہے. غریب القرآن یا غریب الحدیث، یعنی قرآن مجید کے وہ کلمات جو ہم سے اجنبی ہیں، ہم انہیں نہیں پہچانتے، صاحب کتاب پہچان کا کام کرواتے ہیں، اس کے معنی بتا کر کے، اس کا مفہوم واضح کر کے. غریب الحدیث، حدیث کے وہ الفاظ جو ہم نے پڑھے پر سمجھے نہیں، مشکل ترین کلمات ہیں، مشکل ترین یہ حروف ہیں. تو صاحب کتاب یعنی جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، انہوں نے کیا کیا، ان مشکل کلمات اور حروف کے معانی اور مفاہیم عام فہم زبان کے اندر یا اس زبان کے اندر جو ہمارے لیے نفع بخش ہے یا جس زبان میں ہم چاہتے ہیں اس زبان میں اس کی ترجمانی کر دیتے ہیں. تو اس کی اجنبیت تعارف میں بدل جاتی ہے، پہچان میں بدل جاتی ہے، اور پھر ہمارا اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. ہم اس کو پہچاننے لگتے ہیں اور اس سے استفادے کی شکلیں ہموار ہونے لگتی ہیں. تو مشکل کلمات کے معانی کو بتانے کے لیے جو کتابیں لکھی جائیں یا لکھی گئیں، ان کو غریب القرآن اور غریب الحدیث کہا گیا. سب سے عظیم الشان اور سب سے بہترین اور سب سے جامع ترین کتاب احادیث کے باب میں، حدیث کے فہم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو پچھلے ادوار میں لکھی گئی ہیں اور بہت صاف ستھری زبان کے اندر آسانی کے ساتھ طالب علم سمجھ سکے، اور 5 ضخیم جلدوں میں وہ چھپی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. النہایہ سے مشہور ہے، النہایہ فی غریب الحدیث، اتنا سمجھ لیں کافی ہے. النہایہ فی غریب الحدیث، ابن الاثیر الجزری، ابن الاثیر الجزری، جزر جو کھاتے ہیں، جزر. اس کتاب کا نام اسی مناسبت سے میں نے ذکر کیا کہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی مشکلیں طالب علم کے سامنے آتی رہتی ہیں، تو اسے اس طرح کی کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے اور وقت ضرورت اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو بہت ڈھیر ساری چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں، جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں وہ اساتذہ اور علماء سے
مل کر کے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، تو اس کو بھی غریب کہا گیا۔ اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، 10 منٹ کا وقت ہوا، نماز قریب ہے، نماز کے بعد پھر اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔